بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے 3 ویڈیوز ہم اپلوڈ کر چکے ہیں مارکسزم پر۔ آج ہم پیج نمبر 6 کا جو بقیہ حصہ ہے اس کو ریڈنگ دیں گے۔ ابراہ کمیونزم کا ظاہری ڈھانچہ کہ کسی کی ذاتی ملکیت نہ ہوگی بلکہ چیزیں پبلک پراپرٹی ڈکلیئر ہوں گی، انتہائی غیر فطری ہیں۔ یاد رکھیں کہ کمیونزم کا ظاہری ڈھانچہ صرف مال میں اشتراکیت سے مکمل نہیں ہوتا بلکہ اس میں بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ کمیونزم اشتراکیت کا مطلب ہی یہی ہے۔ جس طرح افلاطون نے خود یہ سارا نقشہ کھینچا، کمیونزم کے فل پیکج میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو کمیونزم کے ظاہری ڈھانچے میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ کمیونزم کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ بیسیکلی الحادی ہے کہ جس میں خدا کا تصور نہیں بلکہ میٹر ہی سب کچھ ہے، مادہ ہی سب کچھ ہے۔ جب خدا کا تصور نہیں تو ماں اور بہن کے کیا معنی پھر؟ اگر کمیونسٹ انکار کریں کہ ہم نے کب عورتوں اور بچوں کے شیئر کرنے کی بات کی ہے، تو پھر یہ بتائیں کہ مال میں آپ اگر اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں تو عورتوں اور بچوں میں آپ اللہ کی تقسیم پر کیسے راضی ہو گئے؟ یعنی اشتراکیت کو، کمیونزم کو اگر آپ صرف مال تک اور پراپرٹی تک محدود رکھتے ہیں تو عورتوں اور بچوں میں اس کو آپ کیوں لاگو نہیں کرتے؟ رزق بھی اللہ کی تقسیم ہے، بچے بھی اللہ عطا کرتے ہیں اور مال بھی اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو کتنا دیا کسی کو کتنا دیا۔ تو آپ مال میں آپ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں تو بچوں اور عورتوں میں آپ اللہ کی تقسیم پر کیسے راضی ہو گئے؟ رزق اور معیشت اللہ کی تقسیم ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ ہم نے ہی ان کی زندگانی دنیا کی روزی ان میں تقسیم کی ہے اور ایک کو دوسرے سے بلند کیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو ماتحت کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری تقسیم ہے رزق کی، معیشت کی، کہ بعضوں پر فضیلت دی تاکہ وہ ایک دوسرے کو ماتحت کر لیں۔ اسی طرح اولاد بھی اللہ کی تقسیم ہے۔ سورہ شورى میں اللہ نے فرمایا، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ آسمانوں اور زمین کی ملکیت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے یا بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ علم والا ہے، علیم ہے، قدیر ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو اولاد دینی ہے، کس کو اولاد نہیں دینی، کسی کو نرینہ اولاد دینی ہے، کسی کو صرف بیٹیاں دینی ہے، کسی کو دونوں بیٹے بیٹیاں دونوں عطا کرنے ہیں، اور کسی کو بانجھ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ علم والا ہے، وہ بہتر۔ اسی طرح مال کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کتنی روزی دینی ہے اور کس کو کتنی وسعت دینی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اس کی حکمت ہے اور اس کی قدرت ہے۔ تو بندوں کو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی ہونا چاہیے، مال میں بھی اولاد میں بھی جو اللہ کی تقسیم ہے اسی پہ راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات اور ہر چیز کا خالق ہے، اور اس نے انسانوں کو مختلف طبقات اور درجات میں بانٹ رکھا ہے۔ کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، فقیر کو مالدار کے لیے مسخر کیا کہ اس کی خدمت کرے اور مزدوری لے کر اپنی ضروریات پوری کریں۔ اسی طرح اولاد بھی اسی کی تقسیم ہے، شکل و صورت میں بھی درجے ہیں، کسی کو زیادہ خوبصورت بنایا، کسی کو کم، اور سب اس کی حکمت و مصلحت ہے
اور وہ ان رازوں کو خوب جاننے والا ہے، اور اس نے سب کو آزمائش میں رکھا ہے، غریب کو اس کی حالت میں آزما رہا ہے اور مالدار کو اس کی مالداری کے امتحان میں ڈالا ہوا ہے۔ کمیونزم کے ظاہری ڈھانچے کی ایک اور خرابی یہ ہے کہ جب سرمایہ وغیرہ کو آپ پبلک پراپرٹی ڈکلیئر کریں تو صلاحیت والے لوگ، مضبوط جسم والے لوگ کیوں کر اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے، جبکہ ان کو ملنا وہی کچھ ہے جو اس کی ضرورت ہو۔ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ کارل مارکس کا فلسفہ اور اس کی ساری باغ دوڑ اس کی مخصوص سوچ کے زیر اثر تھی، ورنہ اتنا فلسفی بنتا تھا تو انہوں نے انسانوں کی اس فطرت کو نظر انداز کیوں کیا کہ جو نظام وہ پیش کر رہے ہیں اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس لگن سے کام کریں گے ہی نہیں جس طرح لوگ آزاد تجارت میں کرتے ہیں، اور اتنا بڑا فلسفی بنتا تھا تو اس پر اس نے غور نہیں کیا کہ اس نظام کو عقل مند غریب اور مزدور بھی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ بہت دفعہ یہی لوگ محنت کر کے بہت اوپر چلے جاتے ہیں، اور بلکہ یہ گیم تو پلک جھپک کی ہوتی ہے، بعض اوقات یوں لوگ اوپر جاتے ہیں اور کچھ نیچے آ جاتے ہیں۔ عقل مند مزدور کو بھی یہ نظام قبول نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کی ترقی کی امید ختم ہو گئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔